والسلام کی طرف پلٹو، لیکن بیماری سے بچنے کے لیے انسان اگر اس کو بند کر دے تو گویا اس نے شفا کا راستہ بند کر دیا۔ پھر میں عرض کر رہا ہوں، علماء فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ بیماری کا وجود نہیں ہے، بیماری پھیلتی نہیں، بیماری موت نہ دے گی، وہ سب اپنی جگہ کے اوپر صحیح ہے۔ ہمیں جسم کو بھی بچانا ہے، روح کو بھی بچانا ہے، اور ذکر آل محمد علیہ السلام کا امتیاز یہی ہے کہ یہ ذکر روح کی بھی حیات ہے، جسم کی بھی حیات ہے۔ بخار ہو، بیماری ہو، کسی بھی طریقے کی بیماری ہو، انسان کو یقین ہونا چاہیے، اپنے عقائد کو محکم کرے کہ ہمیں شفا دیں گے آل محمد علیہ السلام، اور ہمارے ساتھ وہی ہوگا جو ہمارے لیے بہتر ہے۔ بس ہمیں ان چیزوں سے دور نہیں رہنا، اگر ہم دور رہیں تو ہمیں شفا کہیں سے نہیں مل سکتی۔ ہمارے عقائد بیکار ہو چکے ہیں، عقائد خراب ہو گئے، ہمیں مضبوط کرنے پڑیں گے اپنے عقائد، علم حاصل کرنا پڑے گا۔ ایسے لوگوں کو ممبروں پہ لائیں جو ہمیں آل محمد علیہ السلام کے فضائل بتائیں، ان کی معرفتیں ہمیں عطا کریں، معرفت کے بارے میں گفتگو کریں، معارف کو بیان کریں۔ ایسے لوگ نہ ہوں ممبر پہ آنے والے جو اہل بیت علیہ السلام کی منقصت کر رہے ہوں، ان کے فضائل میں کمیاں نکال رہے ہوں، اپنے عقلوں کے ذریعے سے فضائل کو تول رہے ہوں، چونکہ میزان فضائل کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے قرآن مجید ہے مثال، اور اس کے لیے میزان اور معیار مستند روایات اور حدیث ہے، سنت قطعیہ ہے، وہ معیار ہے۔ عقلوں کے ذریعے سے اس کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ سرکار پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ اے علی، آپ کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور خدا کے۔ تو ہم اپنی عقلوں سے سمجھ ہی نہیں سکتے، ان کے فضائل کو اپنے عقلوں کے ترازو پہ رکھ کے نہیں سمجھ سکتے۔ ہمیں ان کے فضائل کو انہی کی روایات سے سمجھنا پڑے گا، ان کے فضائل و مراتب کو قرآن سے سمجھنا پڑے گا۔ اگر اس سے باہر آئیں گے تو پھر ہم کبھی سمجھ نہیں سکتے اس کو۔ بہرحال اس سلسلے کو یہیں پر ختم کر رہے ہیں۔ اس بیماری، اس کے علاوہ جتنی بیماری، سے بچنے کے لیے زیارت عاشورہ پڑھیں، علماء اور مراجع کی یہ نصیحتیں ہیں، حدیث قصہ پڑھیں، آل محمد علیہ السلام بالخصوص اپنے زمانے کے امام سے زیادہ توسل کریں، عزاداری کریں، مجلس و ماتم کریں، نماز کی طرف آئیں، روزے کی طرف آئیں، بندگی کو سیکھیں، عبودیت کریں پروردگار عالم کی۔ یہ چیز ہمیں نجات دے گی، یہ چیز ہمیں نجات بخشے گی۔ لیکن اگر ہم نے بند کر دیا، ختم کر دیا، تو پھر ہمیں کوئی شے نجات نہیں دے سکتی۔ یہ زندگی مختصر سی زندگی ہے، اس میں انسان کو بہت جیے گا، 70-80 سال 90 سال مر جائے گا، زیادہ جیے گا بھی تو پھر وہ بستر پہ لیٹا رہے گا۔ یہ مختصر سی زندگی ہے، یہ قیامت کے لیے مزرع ہے، مزرع الاخرہ ہے، یہ دنیا کھیتی ہے آخرت کی۔ یہاں اعمال ہمیں انجام دینے ہیں۔ اعمال کا معیار محبت اہل بیت علیہ السلام ہے، معیار ولایت ہے۔ اگر ولایت نہیں ہے تو پڑھی جانے والی چیز نماز نہیں ہے، بدن کو مصیبت میں ڈالنا ہے۔ یہ نماز اس وقت نماز بنے گی جب اہل بیت علیہ السلام کی ولایت ہو۔ اگر اہل بیت علیہ السلام کی ولایت نہیں ہے تو صبح اذان صبح سے لے کر کے اذان مغرب تک جو فاقہ کر رہے ہیں، بھوکے ہیں، کھا پی نہیں رہے ہیں، اور ان چیزوں سے بچ رہے ہیں جو روزے کو باطل کرتے ہیں، اگر ان کی محبت نہیں ہے، ولایت نہیں ہے، تو اسے روزہ نہیں کہا جائے گا، اسے فاقہ کہا جائے گا۔ کہا جائے گا اپنے نفس کو پریشانی میں ڈالے ہو، بھوکے رکھے ہو۔ یہ روزہ اس وقت ہوگا جب ان کی ولایت ہو، جب ان کی محبت ہو، ان کو پہچانتے ہوں۔ بس جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی پروردگار عالم فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، وہ پروردگار جس نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا، فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ، کچھ ایسے ہیں جن کی جائے گاہ مقرر ہے، کچھ ایسے ہیں جو مستودع ہیں، ودیت ہے۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ، ہم نے اپنی آیات کو، نشانیوں کو بالکل واضح کر دیا ہے سمجھدار قوم کے لیے، فہم و بافہم قوم کے لیے۔ آیات پروردگار عالم کی آیتیں کون ہیں؟ محمد و آل محمد علیہ وآلہ السلام اللہ کی آیتیں ہیں، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ مولا نے فرمایا کہ مجھ سے بڑی، خود چونکہ مولا کے شہادت کے ایام چل رہے ہیں، سرکار علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے بڑی اللہ کی کوئی آیت نہیں ہے، اللہ کی کوئی نشانی، کوئی آیت مجھ سے بڑی نہیں ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام معصوم علیہ السلام اس کی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس کی تفسیر یہ ہے مستودع و مستقر فمستقر و مستودع۔ کیا مطلب؟ یعنی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا ایمان ثابت ہے، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو کرائے پر ایمان دیا گیا ہے۔
وہ کرائے والے ہیں، یعنی ایک محدود مدت کے لیے وہ شیعہ ہیں، ایک محدود مدت کے لیے وہ مومن ہیں، ایک محدود مدت کے لیے ان کے پاس ایمان ہے، لیکن ایک وقت آئے کہ جب اس ایمان کو ان سے لے لیا جائے گا۔ امام کی تفسیر ہے کتاب کافی میں، کتاب بہار میں، دیگر کتابوں میں، روایات کی تقریباً ساری کتابوں میں پورا پورا چیپٹر اور پورا پورا باب اسی عنوان سے ہے، ایمان المعار، یعنی جسے عاریتاً ایمان دیا گیا ہے، وقتی ایمان دیا ہے، مصلحت ہے پروردگار کی، لے سکتا ہے۔ لیکن جو مشہور ہے، میں اس کے حساب سے گفتگو کر رہا ہوں، جو مشہور ہے اس وقت علماء مراجع کے درمیان، میں اس کے مطابق گفتگو کر رہا ہوں کہ ہمارا اور آپ کا شیعہ گھرانے میں پیدا ہونا، ہمارے ماں باپ کا شیعہ ہونا، ماحول کا شیعہ ہونا، اس میں ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، یہ پروردگار عالم کا لطف و احسان ہے جس کا شکریہ ادا نہیں کیا جا سکتا کہ اس نے ہم کو محبت اہل بیت علیہ السلام میں پیدا کیا، ایسے ماحول میں پیدا کیا جہاں سے ہم آل محمد علیہ السلام کی عظمتوں کو سمجھتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کی مجلسیں کرتے ہیں، ان کے لیے روتے ہیں اور مر مٹنے کے لیے تیار ہو، پھر ان کے آگے ہمارا کوئی بھی نہیں ہے۔ نہ ہم اپنے باپ سے اتنی محبت کر سکتے جتنا ان سے کرنا ضروری ہے، نہ اپنے اہل خانہ سے محبت ضروری، بس ان سے ضروری۔ اسی وجہ سے معیار یہی ہے، آل محمد علیہ السلام نے یہی سکھایا کہ دیکھو ہم سے محبت کرو، ہمارے چاہنے والے سے محبت کرو، ولو یہ کہ وہ تمہارے باپ اور تمہاری اولاد کا قاتل ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارے چاہنے اور ہمارے دشمن سے محبت نہ کرنا، چاہے میرا دشمن تمہارا باپ یا تمہاری اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ اس کا مطلب معیار دوستی، معیار رشتہ داری، ان ساری چیزوں کا معیار یہ جسم نہیں ہے فقط، وہ روحی رشتہ ہے، وہ ولایت کا رشتہ ہے، وہ آل محمد علیہ السلام کی محبت کا رشتہ ہے۔ وہ دو لوگ جن کے درمیان یہ ولایت پائی جا رہی ہے وہ ان سگے بھائیوں سے زیادہ بھی آپس میں رشتہ داری ہے اور ان کا رشتہ مضبوط ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ولایت ہے جو لوگوں کو جوڑتی، فرماتے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا ایمان مستودع ہے، جن کو ودیعتاً دیا گیا، عاریتاً دیا گیا، کبھی بھی لیا جا سکتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ شیعہ گھرانے میں پیدا کیا، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اگر اس کی نعمت کا کفران نعمت کیا، مس یوز کیا، غلط استعمال کیا تو پروردگار مجبور نہیں ہے، آل محمد علیہ السلام مجبور نہیں ہے۔ جس انسان کا ظرف نہیں تھا، جس کی کوئی اوقات نہیں تھی، کوئی ویلو نہیں تھی، اس کا لطف و احسان یہ تھا کہ شیعہ گھرانے میں پیدا کیا، ماں باپ شیعہ ملے، وہ سارا آزاداری اور شیعہ ماحول اس کو ملا، لیکن اگر اس نے اس نعمت کا غلط استعمال کیا تو پروردگار عالم اس نعمت کو اس سے چھین لے گا، پھر وہ ایمان مستقر کی جگہ ایمان مستودع ہوگا، اس نعمت کو پروردگار لے لے گا۔ اور تاریخ میں بہت سے ایسے لوگ گزرے ہیں، دیکھیں یہ بھی ایک اس کا شاہد ہے، اس کا ایک ثبوت ہے۔ یہ ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جن کو کرائے پہ ایمان دیا گیا ہے، جن کا ایمان وقتی ان سے لے لیا جائے گا۔ کوئی نماز کے خلاف سیاست کر رہا ہے، آزاداری کے خلاف سیاست کر رہا ہے، ہم کیسے اس کو کہہ دیں کہ یہ آل محمد علیہ السلام سے محبت کرنے والا ہے، جو ان کے ذکر کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے، اپنے صرف کالر کو اوپر کرنے کے لیے دنیا والوں کی، کافروں کی، بت پرستوں کی، ان کی نظر میں اچھا بننے کے لیے دلالی اور مخبری کر رہا ہے۔ کس کے خلاف؟ اللہ کے خلاف، اس کے ذکر کے خلاف، اس کے اسماء کے خلاف، اس کے ائمہ معصومین علیہ السلام کے خلاف، مجلسوں کے خلاف۔ ہم کیسے اس کو شیعہ سمجھ لیں؟ تو یہ ہمیں بچنا چاہیے، پروردگار عالم سے تضرع کرنا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے کہ بار الہ ہمارا شمار ان لوگوں میں نہ ہو جن کا ایمان مستودع ہے، جن کو کرائے پر اور ادھار ایمان دیا گیا، ان لوگوں میں ہو جن کا ایمان مستقر ہے، ثابت ہے۔ اسی وجہ سے دعاؤں میں ہے، متعدد دعائیں ہیں۔ امام نے کہا کہ جب بھی نماز پڑھ لو، نماز سے پہلے کی دعا ہے، جیسے ہی نماز ختم ہو تو یہ دعا کرو کہ بار الہ زندگی کے ہر موڑ پر، ہر جگہ پر، جتنی جگہوں کا تصور ہے، کسی بھی جگہ پر ہمیں اور محمد و آل محمد علیہ السلام میں جدائی نہ کرا دے، ہمیں جدائی نہ ہونے پائے کسی بھی مرحلے میں، اس دنیا میں، قبر میں، برزخ میں، محشر میں، جنت میں، کسی بھی مقام پر جدائی نہ ہونے پائے۔ یہ کمال ہے۔ بس اس کی مثال کے لیے واقعہ عرض کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں۔ ابن ملجم لعنت اللہ علیہ، کیونکہ گفتگو کیا ہو رہی ہے؟ ایمان مستقر اور ایمان مستودع۔ کچھ وہ ہیں جن کا ایمان ثابت ہے اور کچھ وہ ہیں جن کو عاریتاً ایمان دیا گیا ہے، کبھی بھی چھینا جا سکتا ہے۔ ابن ملجم ایسا نہیں تھا کہ شروع سے سیاست کرنے آیا تھا اور مولا کو مارنے ہی آیا تھا۔ وہ وفد جو یمن سے آیا تھا، یمن سے آیا تھا، اس میں جو والی تھا وہاں کا وہ عثمان کے زمانے میں منسوب تھا، اور پھر مولا نے
اپنے زمانے خلافت میں اور ظاہری خلافت کے بعد جب مولا کا موقع آیا تو اس کو اس کی جگہ پر باقی رکھا، اس کو کچھ نصیحتیں کی، وصیتیں کی. اس نے اپنے لوگوں کو بلایا، سارے لوگوں میں سے 100 کا انتخاب کیا، 100 میں سے 70 کے کیا، 70 میں سے 30 کا کیا، 30 میں سے بھی 10 لوگوں کا انتخاب کیا. یعنی ظاہر سی بات ہے انتخاب جن لوگوں کا کیا بہت کریم لوگوں کا انتخاب کیا ہوگا. ان 10 لوگوں میں ایک ابن ملجم تھا. ابن ملجم جب آیا مولا کی خدمت میں، جانتے ہیں کیا کہتا ہے؟ ابن ملجم مولا کی خدمت میں آتا ہے اور آ کے کہتا ہے السلام علیک ایھا الامام العادل والبدر التمام. اے امام عادل، آپ کے اوپر سلام ہے. یہ کون ابن ملجم کہہ رہا ہے؟ والبدر التمام. اور پھر مولا کے وہ فضائل پڑھتا چلا اور وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے اوپر سلام من فضلہ اللہ علی سائر الانام. اے مولا آپ پر سلام ہو. آپ کون ہیں؟ وہ ہیں جس کو پروردگار عالم نے اپنی ساری مخلوقات پہ افضلیت بخشی ہے. ان 14 سے افضل کوئی بھی نہیں ہے. آپ وہ ہیں جن کو پروردگار عالم نے افضلیت بخشی ہے. ان کے اوپر سلام ہو. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نبی کے وصی ہیں، ان کے بعد خلیفہ ہیں، آپ جانشین ہیں ان کے، اللہ کے ولی ہیں. سارے اس کے جملوں کو بڑے وقت نہیں ہے کہ میں اس کو عرض کرتا. بہت دلچسپ گفتگو ہے پوری، اور اس کو جناب علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بہار میں تفصیل سے ذکر کیا ہے پورا ابن ملجم کا واقعہ. بہرحال وہ لوگ آئے، پھر جانے لگے، ساری باتیں ہوئی. مولا نے اس سے پوچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا نام کیا؟ اس نے بہت اچھی گفتگو کیا. مولا نے اس کو انعامات سے نوازا. بہت اچھی گفتگو کر رہا تھا. مولا نے پوچھا تمہارا نام کیا؟ سارے لوگوں میں، ان 10 لوگوں میں سے مولا نے اس کا انتخاب کیا، بلایا. تمہارا نام کیا؟ اس نے کہا کہ میرا نام عبد الرحمن ہے. کہا تمہارے باپ کا نام کیا؟ کہ میرے باپ کا نام ملجم ہے. کہا کس قبیلے سے ہو؟ کہا مراد، بنی مراد سے. جب مولا نے اس کو سنا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. پوری گفتگو ہوئی. مولا نے اس کو باخبر کیا، آشنا کیا، بتایا کہ تم وہ ہو جو مجھے قتل کرو گے. جانتے ہیں ابن ملجم نے کیا کہا لعنت اللہ علیہ نے؟ کہا واللہ انی احبک، اے مولا خدا کی قسم میں آپ کو بہت چاہتا ہوں. وَإِنَّ قَلْبِي مُحِبٌّ لَكَ. جب مولا نے کہا کہ چلے جاؤ تو اس نے ایک جملہ کہا مولا سے، کہ انی احب الاقامة معک والجہاد بین یدیک. مولا میں یہ چاہتا ہوں کہ بس آپ کے ہی ساتھ رہوں اب، اور آپ کی خدمت میں جہاد کرتا رہوں. میں آپ کو بہت چاہتا ہوں. وقلبی محب لکا، میرا دل آپ کا محب ہے، آپ سے محبت کرتا ہے. واللہ یا امیر المومنین انی احب انی اوالی ولیک و اوادی عدوک، کہ خدا کی قسم ہے امیر المومنین میں آپ کے ولی کو دوست رکھتا ہوں اور آپ کے دشمن سے دشمنی کرتا ہوں. مولا نے کہا نہیں کچھ نہیں، تم ہمیں قتل کرو گے. وہ پورے واقعات بتائے. مولا نے کہا ابن ملجم یہ بتاؤ، میں تمہیں ایک واقعہ بتاؤں تو تم میری تصدیق کرو. کہا مولا بالکل آپ بتائیں. کہ یہ بتاؤ کہ تمہاری ایک دایا تھی یہودی جو تمہاری پرورش کرتی تھی، تم کو کھلاتی تھی. تم چھوٹے سے جب تم روتے تھے تو وہ تم کو مارتی تھی اور تمہاری پیشانی پہ مارتی تھی ہاتھ، اور تمہاری پیشانی پہ مار کر کے وہ یہ کہتی کہ تم آخر ناقہ صالح سے زیادہ شقی ہو، اور تم اپنے بزرگی میں جب تم بڑے ہو جاؤ گے، جب تمہارا سن زیادہ ہو جائے گا تو تم اس میں ایک ایسا گناہ کرو گے جس سے پروردگار عالم تم سے ایسا غضبناک ہوگا کہ پھر تمہارا مستقر اور تمہارا ٹھکانہ سوائے جہنم کے کچھ اور نہ ہوگا. یہ ایسا تھا یا نہیں تھا؟ ابن ملجم نے کہا بالکل ایسا ہی تھا. لیکن مولا واللہ انی احبک من کل شیء من کل احد. مولا اس دنیا میں جتنے لوگ ہیں، من کل احد کا مطلب ہے کہ میں اپنے باپ سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں، میں اپنے بیٹوں سے زیادہ، چونکہ بیٹے تو اس کے بہرحال رہے یا نہیں رہے، چونکہ قطامہ کا واقعہ تھا ازدواج کا، میں اپنے اہل خانہ، میں اپنے بھائیوں، میرے جو رشتہ دار ہیں، جن لوگوں کا بھی تصور ہے، میں سب سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں اور آپ سے محبت کرتا ہوں. یہ کون ہے؟ یہ ابن ملجم ہے جو جناب مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے گفتگو کر رہا ہے. مولا نے کہا نہیں، جو میں کہہ رہا ہوں وہی حق ہے، میں سوائے سچ کے کچھ اور نہیں کہہ رہا ہوں. نہ میں جھوٹ بولتا ہوں، نہ مجھ سے جھوٹ بولا گیا. سرکار نے مجھ سے وعدہ لیا ہے، سرکار نے مجھ سے بتایا ہے کہ میرا قاتل کون ہے، مجھے قتل کون کرے گا. ان ساری چیزوں کو دیکھتا ہے، بار بار یہ کہتا ہے کہ مولا میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، مولا میں آپ کے لیے جان دے سکتا ہوں. جب یہ ساری باتیں ہو گئی پھر ابن ملجم آخر میں پھر کہتا ہے، جب مولا نے کہا کہ تم میری ریش مبارک کو، میرے محسن کو تم میرے خون سے رنگین کرو گے، خطاب کرو گے، اس نے کہا مولا واللہ یا امیر المومنین انی احبک من کل ما طلعت علیہ الشمس
یا احب انک احب الی من کل ما طلعت علیہ الشمس، مولا جس جگہ کے اوپر سورج کی روشنی ہے میں اس سے بھی کہیں زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، اور میں آپ کا نزدیک ہوں، میں آپ کا محب ہوں، میں آپ سے محبت کرنے والا، ولکنک اذا عرفت ذلک منی، لیکن مولا اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ میں آپ کو قتل کر دوں گا، فسیرنی الی مکان تکون دیارک من دیاری بعیدا، مولا مجھے اتنا دور کر دیجئے، اتنا دور کر دیے جہاں سے ہم آپ کے نزدیک نہ آ سکیں، ہم جس جگہ پہ رہ رہے ہیں وہ جگہ کہیں دور ہو اس جگہ سے جہاں آپ ہیں۔ اس طریقے کی گزارشات کر رہا ہے، اس طریقے کی پیشنہاد امام علیہ السلام کے ساتھ کہ امام نے کہا نہیں تم مجھے قتل کرو گے، پھر آخر میں کہا اذا عرفت ذلك منی فاقتلنی، یہ ابن ملجم ہے جو محبت میں ڈوبا ہوا ہے مولا کائنات علیہ السلام کی، کہہ رہے مولا اگر کوئی ایسا وقت آنے والا ہے تو مجھے آپ قتل کر دیجئے۔ اس کا مطلب اس کے دل میں ظاہراً محبت تھی، مولا کے لیے جان دینے کے لیے تیار تھا۔ جنگ نہروان میں مولا کی طرف سے لڑا ہے، جنگ نہروان سے جب جنگ کو فتح کیا ہے، کامیابی ملی تو اس نے مولا سے اجازت لیا، کہا کہ میں پہلے جا کر کے جنگ کا اعلان کروں گا، فتح کا اعلان کروں گا، میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جنگ کو جیت گئے اور میں جنگ کو جیت گیا، مثلا میں یہ خبر دینا چاہتا ہوں۔ پھر یہ آیا ہے اور کوفے کی گلیوں میں ادھر ادھر جا کر کے جب اس نے اعلان کیا ہے تو وہاں اس کی قطام بنت سخینہ لعنت اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی، اور یہ پورے واقعات ہوئے شروع سے آخر تک، پوری ہسٹری اور پوری تاریخ کو اگر آپ دیکھیں تو یہ مولا کا چاہنے والا تھا، جو بظاہر اپنے آپ کو شیعہ کہتا تھا، محب کہتا تھا، کہتا کہ میرا دل آپ سے محبت کرتا، میں آپ کے لیے جان دے سکتا ہوں، آپ تلوار لیجیے، آپ میری گردن کاٹ دیجیے مولا، میں آپ کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہوں کہ میں آپ کو قتل کروں گا۔ لیکن تاریخ نے یہ لکھا کہ وہ انسان جس نے مولا کے سر پہ ضرب لگائی، وہ انسان جس نے مولا کو شہید کیا، وہ عبد الرحمن ابن ملجم ہے۔ وہ اپنے آپ کو شیعہ کہہ رہے تھے، امام نے کہا ایمان مستقر اور مستودع ہوتا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پاس جو ایمان ہے وہ ایمان ثابت ایمان نہ ہو، مستودع ایمان ہو، ہمارے برے اعمال کی وجہ سے، ہمارے عقائد کی خرابی کی وجہ سے پروردگار اس ایمان کو ہم سے سلب کر لے۔ ہم آج تو شیعہ ہے لیکن شاید جب مرے تو شیعہ نہ مرے، تو انسان غرور میں نہ ہو، اس غرور کا شکار، عجب جسے کہتے ہیں، انسان اپنے آپ خود پسندی جسے کہتے ہیں، اس کا شکار ہو گیا تھا ابن ملجم جب کوفہ کی گلیوں میں آ کر کے جنگ نہروان کی فتح کا اعلان کر رہا تھا، اور پھر یہاں تک معاملہ کھینچا کہ مولا کو شہید کرنے پر بالکل آمادہ ہو گیا، ہوا و ہوس کے لیے، نفس کے لیے، اپنے جسم کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے، بھول گیا کہ روح کے کچھ تقاضے ہیں۔ یہ ابن ملجم ہے، ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے۔ وہ مولا کے سامنے تھا، موجود تھا، مولا سے کہہ رہے تھے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ کو چاہتا ہوں، مولا اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ میں آپ کو قتل کرنے والا ہوں تو مجھے آپ ابھی قتل کر دیجئے۔ ایسا نہیں کہ وہ منافقت کر رہا تھا، بظاہر جو واقعات علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بہار میں نقل کیا، اس کو اگر پڑھیں پورے سیاق و سباق، ایسا معلوم دیتا ہے کہ واقعی چاہتا تھا، محبت کرتا تھا، جنگ میں ساتھ تھا مولا کے، لیکن جب اس طریقے کے قطامہ سے اس کے سارے معاملات، تو وہاں پر بھی اگر پورا بہرحال واقعہ بہت دلچسپ ہے، جس کے لیے کافی وقت درکار ہے، اگر اس کو تشریح کیا جائے اور اس کو بیان کیا جائے، بہرحال علماء اس کی تفسیر بہتر کرے گی۔ کہ ہمارے لیے سبق ہے اور درس ہے کہ ہم شیعہ ہیں، شیعہ گھرانے میں پیدا ہوئے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم چاہے جتنی نافرمانی کریں اللہ کی، چاہے جتنی مخالفت کریں اہل بیت علیہ السلام کی، ہم شیعہ ہیں تو بس شیعہ ہی رہیں گے، ایسا نہیں ہے۔ تاریخ میں بہت سے گزرے ہیں، طلحہ جیسے، زبیر جیسے، عبد الرحمن ابن ملجم جیسے، شلمغانی جیسے، بہت سے ایسے تاریخ میں گزرے ہیں، شاید سینکڑوں نام اس طریقے کے ہوں جو زندگی میں، اپنی تاریخ میں کبھی اس مقام کے اوپر تھے کہ آل محمد علیہ السلام کے لیے اپنا گھر لٹانے کے لیے تیار تھے، جان دینے کے لیے تیار تھے، لیکن انہی لوگوں نے مولا کی اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی جان لے لی۔ تاریخ میں بہت سے ایسے واقعے میں سبق لینا چاہیے۔ اب ہم پلٹیں، یہ بیماری، یہ کورونا اس لحاظ سے ہمارے لیے نعمت ہے کہ ہم شاید آج تک اللہ سے دور تھے، ہم نے آج تک آل محمد علیہ السلام کو نہیں پہچانا، ہم نے اپنی انجمنیں، ہم نے اپنے جلوس، ہم نے اپنے ماتم، ہم نے اپنے عزاداری، ہم نے اپنے گھر کی مجلسیں اس وجہ سے کیا کہ باپ دادا کرتے آئے ہیں، محلے میں، شہر میں، ہندوستان میں، پورے ملک میں ہماری شہرت ہوگی، ہمیں اللہ اولاد دے دے گا، ہمیں پیسہ دے دے گا، ہمارے لوگوں کے درمیان عزت ہوگی، یہ ساری چیزوں کے تحت کر رہا تھا، تو شاید اس لحاظ سے یہ بیماری ہمارے لیے ایک نعمت ہو کہ انسان اب متوجہ ہو جائے اور اللہ کی بارگاہ میں آئے اور خلوص اور خالصتاً اور الاللہ قربتاً الاللہ وہ اپنی مجلسیں کرے، عزاداری کرے، نماز پڑھے، دکھاوا اور ریاکاری جیسی چیز نہ ہو۔ اس لحاظ سے کورونا یہ نعمت ہو سکتا ہے۔
اور اگر ایسا کچھ نہیں تو پھر ایسی زندگی سے موت بہتر ہے. کورونا بہتر ہے کہ انسان کورونا میں ملوث ہو اور مر جائے، خدا نہ خواستہ. لیکن اگر اس کے عقائد ایسے ہیں کہ آل محمد علیہ السلام شفا نہیں دے سکتے، اللہ شفا نہیں دے گا، اور اس پورا معاملہ ختم کر، اس کے عقائد ختم ہو گئے، آل محمد علیہ السلام پہ شک کرنے لگا، ان کے ذکر میں جو شفا ہے اس کے اوپر شک کرنے لگا، تو اس زندگی سے بہتر یہ ہے کہ وہ مر جائے. زندگی سے بہتر یہ ہے کہ وہ مر جائے. یہ شفا ہے، شفا کا واحد دروازہ ہے. ڈاکٹرز جو دوائیں تجویز کرتے ہیں، اس دوا میں جو شفا ہے وہ اللہ نے شفا رکھی ہے. کوئی ڈاکٹر شفا نہیں رکھ سکتا. وہ دوا دے سکتا ہے، دوا کی تجویز کر سکتا ہے، وہ آپریشن کر سکتا ہے، لیکن شفا اللہ کا کام ہے، جس کے لیے پروردگار عالم نے محمد و آل محمد علیہ السلام کو وسیلہ بنایا ہے. بس ختم ہو گئی میری گفتگو، تمام کر دی مجلس. ارباب اعظم، سبق ہے کہ کورونا ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے ہے. متوجہ ہوں، پلٹیں اللہ کی بارگاہ میں، تضرع کریں، گریہ ازاری کریں، نمازیں پڑھیں، عزاداری کریں، مجلسیں کریں. بہانے نہ بنائیں، مجلسوں کو بند کرنے کے بہانے نہ بنائیں. صرف اپنے خوف کی وجہ سے مجلسوں کو، حضوری مجلسوں کو آن لائن میں بدلا نہ جائے. میں نے عرض کیا کہ جہاں مجبوری ہے، جہاں دقتیں ہیں، جہاں گورنمنٹ کی طرف سے پریشانی، ایک دوسرا معاملہ ہے، لیکن اس کو بہانہ نہ بنائیں. جہاں تک ممکن ہو سکے، جس طریقے سے اپنے کاموں کو کرتے ہیں، پرمیشن سے، پیسہ دے کر کے، کسی بھی طریقے سے اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں، اسی عقل کا استعمال کریں نماز کے لیے، عزاداری کے لیے، مجلس و ماتم کے لیے. اس کو بند نہیں کیا جا سکتا. یہ تاریخ میں آج کورونا یا وبا نہیں پھیلی، اس سے پہلے کے زمانے میں بھی آئی ہے. وہاں پر بھی لوگوں نے شفا جو لی ہے تو نماز سے لی ہے، شفا جو لی ہے تو مجلسوں سے لی ہے، شفا زیارت عاشورہ نے دی ہے، شفا حدیث قصہ نے دی. ہمیں یقین کرنا ہوگا، اور اگر ہمارا یقین مزمحل ہو گیا، ختم ہو گیا، تو پھر ہماری زندگی سے بہتر موت ہے. مر جائے انسان بہتر ہے کہ اور گناہ نہ کرتا رہے. بس عقائد ہمارے درست ہونے چاہیے. اگر ان کے اوپر سے بھروسہ اٹھ گیا تو زندگی ختم ہو جائے گی. کچھ بھی نہیں مل سکتا ہم کو، چاہے جتنی نماز پڑھ رہا ہو، چاہے جتنے روزے رکھ رہا ہو، لیکن اگر وہ اہل بیت علیہ السلام کے سلسلے سے شک کر رہا ہے، ان کے شفا دینے میں شک کر رہا ہے، ان کے ناموں میں جو شفا ہے اس میں شک کر رہا ہے، تو پھر اس کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کی عزاداری کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کی مجلس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جن کے بارے میں اس کو یقین ہے، کل تک تو یہی کہتے تھے کہ مجلسوں سے شفا ملے گی، آج شک ہو گیا. آج یہ کہہ رہے ہیں علماء ممبروں پہ آ کر کے کہ آپ، جیسا کہ پچھلے سال بہت سے لوگوں نے کہا کہ اس سال صبر کریے، اس سال مجلس وغیرہ مت کریے، بند کر دیجئے، اگلے سال کریں گے. پچھلے سال سے یہ اگلا سال بھی آ گیا، اب بھی ویسے ہی حالات ہیں، اور ابھی نہیں معلوم کہ کب تک ایسے حالات رہیں گے، اور دشمن کس طریقے سے ہم کو پھنساتا رہے گا اپنے چکر میں، اپنے مکر و فریب میں، اور کس طریقے سے ہم کو ہمارے عقائد سے روکتا رہے گا. ہم اپنے جسم کو بچائیں گے، اس کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کریں گے، لیکن ہمیں روح کے اوپر توجہ کرنی ہے. اگر ہم نے اس کو نہیں بچایا تو سب ختم ہو جائے گا. آل محمد علیہ السلام شفا ہے، ان کے ذکر سے شفا ملے گی. بس ختم ہو گئی گفتگو ارباب اعضاء. یہ نصیحتیں تھیں علماء و مراجع کی جو میں نے یہاں سے بیان کیا، جو بعض علماء ممبروں سے بیان کرتے ہیں، لیکن یہ سارے جو علماء ہندوستان اور پاکستان میں خطبہ اور ذاکرین ہیں، اگر یہ پیغام پہنچ سکے ان تک، کسی بھی طریقے سے پہنچ سکے، کہ پہچانا پہنچے کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ مجلسوں کے ذریعے سے شفا ملے گی، آل محمد علیہ السلام کے ذکر سے شفا ملے گی، ان کے عزاداری سے شفا ملے گی. لوگوں کو جمع کریں، عزاداری کریں، حدیث قصہ کریں، زیارت عاشورہ پڑھیں، عزاداری کا اہتمام کریں. چیزیں جو ہیں ان کی رعایت کرتے ہوئے، قانون جو ہے اس کی رعایت کرتے ہوئے، قانون کتنے لوگوں کی اجازت دے رہا ہے، نہیں دے رہا ہے، حالات کیسے ہیں، ان کی طرف سے سختی ہے یا سختی نہیں ہے، لیکن کم از کم اتنا تو رہے کہ ہمارا اپنا عقیدہ سالم ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی بد عقیدتی کو بچانے کے لیے اس قانون کا سہارا لیں اور یہ بتائے کہ نہیں دیکھیے وہ تو اجازت ہی نہیں دیتے، نہیں دیکھیے ہمارے مراجع نے منع کر دیا ہے کہ آپ ایسے مجلس نہ کریے، ویسے مجلس نہ کریے. مراجع کرام نے مجلسیں کرنے سے منع نہیں کیا ہے. جو اس کے قوانین ہیں، جو اس کے طریقے ہیں، جو WHO یا دوسری جو تنظیمیں ہیں جو انہوں نے بتایا ہے، اس کے ذریعے سے اس کو انجام دیا جائے. لیکن اگر ان چیزوں کو بند کر دیا تو سب ختم ہو جائے گا. یقین جانیے سب کچھ ختم ہو جائے گا. کچھ بھی ہمارے پاس نہیں ہے، ہمیں کہیں سے شفا نہیں ملے گی اگر ہم نے اس دروازے کو بند کر دیا. اس سے بڑا کوئی ہاسپٹل نہیں ہے، کوئی شفا خانہ اس سے بڑا نہیں. مسجد شفا خانہ ہے، امام بارگاہ شفا خانہ ہے، آل محمد علیہ السلام کے حرم میں شفا ہے. بس وقت کا تقاضا نہیں ہے کہ اور گفتگو کیا جائے. ہمیں متوجہ ہونا ہوگا.
ہم اپنے اعمال کو درست کریں. نہیں خدا نہ کردہ خدا نہ خواستہ جو ابن ملجم کے ساتھ ہوا وہ ہمارے ساتھ نہ ہو جائے. ابن ملجم مولا کے لیے مرنے کو تیار تھا. مولا اگر ایسا کوئی معاملہ ہے تو مجھے قتل کر دیجیے. کہیں ایسا نہ ہو جیسے وہ کہہ رہا تو پھر اس کے قول و فعل میں اور عمل میں کوئی مطابقت نہ رہی. اسی نے مولا کی جان لے لی جو اپنی جان دینے کے لیے تیار تھا. کہیں ایسا نہ ہو کہ امام علیہ السلام کا ظہور ہو تو ہمارے ہی جیسے لوگ، ہمارے جیسے شیعہ، ہمارے جیسے عزادار جب مولا کا ظہور ہو تو کھڑے ہوں اور کھڑے ہونے کے بعد کہیں کہ اے پسر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آپ واپس چلے جائیں، آپ کی ضرورت نہیں ہے. جب ہمارے عقیدے درست نہیں ہوں گے، جب ہمارا علم درست نہیں، ہم نے علم کہاں سے حاصل کیا ہے، ہمارا علم مستند کہاں سے حاصل کیا، اس کا سورس کیسا تھا، ہمارے عقیدے کیسے ہیں، اگر وہ درست نہ ہوں گے تو ہم امام کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. جیسے کل طلحہ زبیر اور ابن ملجم اور اس طریقے کے بتائے نہیں، اور بہت سے لوگ امام کے خلاف کھڑے ہو گئے. ارباب عزت تمام ہے گفتگو، شہادت کے ایام ہیں، ایام شہادت ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ بیٹیوں کو خاص عقیدت ہوتی ہے اپنے والد سے اور اپنے بابا سے، ایک خاص عقیدت ہوتی ہے. بچیاں اور بیٹیاں اپنے بابا کو اور اپنے باپ کو اور اپنے والد کو پریشان نہیں دیکھ سکتی. کوئی بچی اگر یہ دیکھ لے کہ اس کا بابا زخمی ہے تو بچیاں رونے لگتی ہیں. باپ کی موت پر یہ کہا جاتا ہے ایسا کہ باپ کی موت اور اس کے جنازے کی زینت اس کی بیٹی ہے، ایسا کہا جاتا ہے. بہرحال لوگوں کے درمیان مشہور ہے اس کا گریہ کرنا، اس کا رونا، اس کا چیخنا، اس کا چلانا ارباب عزت. لیکن یہ دنیا کا دستور ہے، یہ دنیا کا طریقہ ہے جس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کرتا. لیکن ایک بچی تھی جو کربلا میں اپنے بابا کو رو رہی تھی. دنیا کی بچیاں کوئی بھی بیٹی ہو جب اپنے باپ کو پریشان دیکھتی ہے رونے لگتی ہے، زخمی دیکھتی ہے رونے لگتی ہے، بدن سے لہو دیکھ لے تو رونے لگتی ہے. تو کوئی جو 5-6 برس کی بچی ہو جو اپنے بابا کو اس حالت میں دیکھ رہی ہو کہ پورا وجود زخمی ہے، پورے بدن سے لہو بہ رہا ہے، بدن کا کوئی حصہ نہیں ہے جہاں تیر نہ لگے ہوں. علماء اور مقاتل بیان کرتے ہیں کہ سرکار سید الشہداء علیہ السلام کے جسم کا کوئی حصہ نہیں تھا جہاں پہ تیر نہ لگے ہوں. انصاف سے بتائیے بچی دیکھے گی تو روئے گی نہیں؟ بچی اگر دیکھے گی تو پریشان نہ ہوگی؟ زخموں پہ زخم تھے، زخموں پر زخم تھے، زخموں میں زخم تھے. علماء نے بیان کے انصاف کریے، کوئی بیٹی دیکھے گی تو روئے گی نہیں. کسی بیٹی کے سامنے بابا کے سر و تن میں جدائی کر دیا جائے تو بیٹی روئے گی نہیں. کسی بابا کے جنازے اور لاشے کے اوپر اگر گھوڑوں کو دوڑا کر کے اس کی ہڈیوں کو پسلیوں کو چور کر دیا جائے تو بیٹی روئے گی نہیں. ارباب عزت یہ انصاف نہیں ہے. یہ دنیا کا طریقہ یہی ہے کہ جب بیٹیاں روتی ہیں تو محلے والے رشتہ دار اقربا آتے ہیں، تسلیت پیش کرتے ہیں، پرسہ دیتے ہیں، سہارا دیتے ہیں اور اطمینان بخش، تسکین بخش جملے کہتے ہیں، آسرا دیتے ہیں، سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں. لیکن یہ کربلا کی ایک اکیلی بیٹی تھی جو اپنے بابا کو جب مصیبتوں میں دیکھ رہی تھی، زخمی حالت میں دیکھ رہی تھی، سر و تن کی جدائی کے حالات تھے یا بدن جس میں اتھر پہ گھوڑوں کے دوڑنے کے حالات تھے، بس یہ اکیلی بچی تھی جس کو اپنے باپ کے غم میں رونے کی اجازت نہ تھی. اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا علیہ السلام کے. یہ بچی جب اپنے بابا کو روتی تھی، دنیا کی بچیاں جب روتی ہیں تو ان کو آسرا دیا جاتا ہے، انہیں پرسہ دیا جاتا ہے. لیکن جب یہ بچی اپنے باپ کو خون میں نہایا دیکھ رہی ہے تو اپنے بابا کو رو رہی ہے. لیکن کوئی پرسہ دینے والا نہیں ہے، جو بھی آ رہا ہے وہ تماچے لگا رہا ہے. مختلوں نے کہا کہ جناب سکینہ کو اتنے تماچے مارے گئے کہ پورا رخسار نیلا ہو گیا، اتنے تماچے پڑے کہ رخسار سیاہ ہو گیا، اتنے تماچے پڑے کہ رخسار کی جلدیں پھٹ گئیں اور رخسار سے خون جاری ہو گیا. اللہ اکبر. یہ اکیلی بیٹی ہے تاریخ کی جس کو باپ کے جنازے پہ رونے نہیں دیا جا رہا ہے. ارباب عزت تمام کر رہا ہوں گفتگو. مولا کے سر مبارک پہ جو ضرب کاری لگائی ہے، زہر سے بجھی ہوئی تلوار ہے. قطام بنت سخینہ لعنت اللہ علیہا سے ابن ملجم نے جب اپنی تلوار میں دھار لگائی اور سیقل
کر لیا کہ اب یہ میری تلوار آمادہ ہے. لیکن اس قطامہ لعنت اللہ علیہا نے، اس قطام نے کہا کہ نہیں ابن ملجم تلوار مجھے دو، میں تلوار کو زہر میں بجھاؤں گی. علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بہار میں اسی واقعے کے ذیل میں اس کو نقل کیا ہے. قطام کہتی کہ نہیں علی شجاع ہیں، یہ بہادر ہے، ہو سکتا ہے کہ تم ڈر جاؤ اور تلوار صحیح جگہ پہ نہ لگے، لیکن جب میں اس کو زہر میں بجھا دوں گی تو اگر تلوار اپنا کام نہ کر پائے گی تو زہر اتنا کاری ہے کہ زہر اپنا کام ضرور کرے گا. کہیں بھی تلوار لگے زہر اپنا کام کرے گا. اس ملعونہ نے تلوار کو زہر میں بجھا دیا. زہر سے بجھی ہوئی تلوار جب مولا کے فرق مبارک پہ لگائی ہے تو مقتلوں کے جملے ہیں کہ تلوار پیشانی تک اتر آئی، تلوار پیشانی تک اتر آئی. مولا زخمی ہے، زخمی حالت سے گھر لایا جا رہا ہے، لیکن اب گھر سے نزدیک ہو رہے ہیں تو کہتے ہیں میرے صحابیوں سے کہو، میرے دوستوں سے کہو کہ اپنے گھروں میں واپس چلے جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب میری بچیاں مجھے اس حالت میں دیکھیں گی تو ضبط نہ کر سکیں گی، برداشت نہ کر سکیں گی، روئیں گی. میں یہ نہیں چاہتا کہ میری بچیوں کی آوازیں کسی کے کانوں میں جائیں. بس مولا یہ 40 ہجری کا کوفہ ہے جہاں آپ کو یہ برداشت نہیں ہے کہ بیٹیوں کے رونے کی آوازیں چاہنے والوں کے بھی کانوں تک جائیں. لیکن ہائے رے سن 61 ہجری کی کربلا ہو یا شام ہو یا کوفے کی گلیاں ہو جہاں پر معاملہ بالکل برعکس ہے، جہاں باقاعدہ اہل حرم کو بے مقنع چادر پھرایا جا رہا ہے اور منادی یہ آواز دے رہے لوگوں، اے دیکھنے والوں تماشائیوں دیکھو، یہ علی کی بیٹی زینب ہے، یہ بیردہ ام کلثوم ہے اور یہ رباب ہے. معاملہ بالکل برعکس ہے. جہاں تازیانوں کی اذیتیں ہیں، ارباب ازا خدا کسی غم میں نہ رلائے. ختم ہو گئی مجلس. یہ مصائب کے آخری مرحلہ ہے، مصائب کے آخری جملے ہیں. ارباب ازا جب مولا کے سر مبارک پہ تلوار لگی اور ضرب کاری ہی لگی اور حملہ اس طریقے سے ہوا، ارباب ازا فضا میں آواز گونجی کہ مولا کائنات علیہ السلام کو شہید کر دیا. اب مقتلوں کے جملے علماء نے بیان کیا، جیسے ہی یہ صدا گونجی ویسے ہی کوفے والے مسجد کی طرف دوڑے. ارباب ایسا ویسے ہی لوگ مسجد کی طرف دوڑے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مولا کے سر پہ ضرب لگ گئی ہے، مولا کو شہید کرنے کی تیاری کر لی گئی ہے اور ضرب اتنی کاری ہے کہ سب پریشان ہے. پورا کوفہ مسجد کی طرف دوڑ کر کے چلا ہے. ارباب ایسا مولا مسجد میں تھے. بعض مقاتل کے مطابق، بعض علماء کے بیان کے مطابق وہ نافلہ صبح مولا جو ادا کر رہے تھے جس میں ضرب لگی، مولا تنہا ہے. لیکن جب ضرب لگائی گئی تو پورے کوفے والے ظاہراً حمایت میں مسجد کی طرف دوڑ کے چلے آئے. یہ 40 ہجری کا کوفہ تھا، لیکن سن 61 ہجری میں جو ہم نے کربلا میں دیکھا ارباب ازا عجیب مرحلہ تھا. ظاہراً پوری دنیا جمع تھی، لیکن کس چیز کے اوپر جمع تھی؟ پیسر رسول اللہ ہے جن کو شہید کرنا ہے. خدا نہ کرے کوئی بیٹی اس منظر کو دیکھے جو جناب زینب نے دیکھا، کوئی بہن اس منظر کو دیکھے جو جناب زینب کبریٰ نے دیکھا، کوئی بیٹی اس منظر کو دیکھے جو جناب سکینہ نے دیکھا. وہ کوفہ تھا جہاں بتایا گیا کہ ضربت لگ گئی تو کوفے والے دوڑ کے آ گئے. یہ کربلا ہے جہاں اس وجہ سے جمع ہوئے ہیں کہ ان کے بیٹے کو شہید کر دیا جائے. سارے دشمن ہیں، اسی وجہ سے جناب زینب کو کہنا پڑا کیا ما فیکم مسلمون، یہ بتاؤ کہ کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے جو میرے ماں جائے کو شہید ہونے سے بچا لے، جو میرے ماں جائے کو ذبح ہونے سے بچا لے. ارباب ازا وہ کوفہ تھا جب طبیب نے کہا تھا کہ اب دودھ کی ضرورت ہے، جتنا زیادہ سے زیادہ دیا جائے بہتر ہے. کوفہ جمع ہو گیا، سب کے ہاتھوں میں کاسہ شیر ہے. لیکن یہ کوفہ تھا 40 ہجری کا، وہ سن 61 ہجری کی کربلا تھی جہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو کسی بچے کی طرف سے اگر سوال آب ہوا تو کہیں 3 بھال کا تیر مار کے شہید کر دیا. کہیں اگر بچے پانی مانگ رہے ہیں تو رخساروں پہ تماشے لگائے جا رہے ہیں. بچے پانی کا مطالبہ کر رہے ہیں اور اشقیاء پانی کا جواب تماچوں سے دے رہے ہیں.